غافر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر کے ساتھ مدرسے میں تھا۔ آپ کے پاس اقرا اور فقراء جمع تھے۔ اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت سے آپ کی طرف گرا۔ تمام حاضرین بھاگ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے سے داخل ہوا اور جسم سے گزرتا ہوا آپ کی گردن سے نکل آیا اور پھر آ کر گردن میں چمٹ گیا، باوجود اس کے کہ آپ نے اپنا کلام خطا نہیں کیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور حضرت شیخ عبدالقادر سے کلام کرنے لگا اور آپ بھی اس سے کلام کرنے لگے، جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر سانپ وہاں سے چلا گیا۔ لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا، کیا اس سانپ نے آپ سے کیا باتیں کی اور آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ میں بہت سے اللہ والوں کو آزما چکا ہوں اور میں نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا ہے، آپ کے جیسا ثابت قدم میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر اس وقت گرے جس وقت میں قضا اور قدر میں کلام کر رہا تھا۔ تو ایک جانور ہے، ایک کیڑا ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کر دیتی ہے۔ بس میں نے وعدہ کیا، میں اقول میرے فعل کے مطابق ہو۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی خدا تعالیٰ اور ہر حرکت سکون کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، ذرہ ذرہ بغیر اس کے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب قضا اور قدر کے موقع پر بات کر رہے تھے، جب عزل آیا، آپ نے عملی طور پر پرسکون رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ تسلیم و رضا اور تقدیروں کے موافق ہی انسان کی قربتوں اور علالت حقیقی اور معروفت ہی رہی جا سکتی ہے۔